اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کسی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے میں؟ یعنی آپ کسی دیوبندی یا بریلوی کے پیچھے یا اہل سنت کے پیچھے چلیں، دیوبندی بریلوی چھوڑ دیں، نماز پڑھنے کو ٹھیک میں سمجھتے ہیں؟ بنیادی طور پہ ہر کلمہ گو مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل ہوں. مثال دینا، آپ سفر پہ ہیں، آپ کو کسی بندے کا عقیدہ ہی نہیں پتا، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص کسی صحابی کو بے ایمان سمجھتا تھا یا کسی کا صحابی کو کافر سمجھتا، تو ہمارا نقطہ نظر اس شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر یہ شخص قبر کے اوپر سجدہ کرتا ہے اور یہ شرک کا وعدے مرتکب ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بنیادی طور پہ ہمارا عقیدہ یہ، اور یہ اہل حدیثوں کا متفقہ عقیدہ ہے. یعنی آپ یہ میرا انفرادی نہیں، اوور آل دیوبندی یا بریلوی پہ نہیں ہے. نہیں جس بالکل کو بھی جو نہیں ایسا ہے. کرے، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا یعنی وہ توحید پہ قائم ہے، میں کہتا ہوں جو بندہ شرک سے پاک ہے اور وہ کسی صحابی کو کافر نہیں سمجھتا، اس کے پیچھے نماز ہے. بات ہے تب اس میں تو کوئی یہ تو اچھا، یہ کچھ موقف لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلافی، یہ اختلافی موقف نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ یعنی واضح نقطہ نظر ہے، مشرک امام اس کے پیچھے نماز نہیں ہے. معلوم ہو یار یہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرنا جائز ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے، یعنی شرک واضح ہے، تو اس کے پیچھے پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس بیچارے کی پتہ نہیں خود بھی ہوتی ہے کہ نہیں، تو بندہ مشکوک کیوں ہو. اچھا، یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ تو پھر دیوبندی کے اندر بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے پیچھے، ہاں مطلب یہ جو الفاظ آپ بول رہے ہیں کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے، وہ تو یہ تو اوور آل یہ اوور آل ہے. یہ تو میں کہتا ہوں ہونا بھی یہی چاہیے. ہم ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں حسن ظن ہوتا ہے. لیکن جس بندے کا عقیدہ واضح ہو جائے، مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ اعلانیہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ قبر پہ سجدہ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے، یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ شرک کا سجدہ نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ قبروں کے اوپر جو سجدے ہوتے ہیں ان کے پیچھے وہ لاجک لے کے آتے ہیں، وہ تعظیمی والی تعظیمی والی. تو حالانکہ امام احمد رضا خان اور ان کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ تقدیمی سجدہ بھی حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر سجدہ کرنا مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے لیے جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا. تو اس کا مطلب ہے بیوی نہیں سجدہ کر سکتی تو باقی کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکتا. داڑھی کے مسئلے پہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں ان میں کچھ یہ کرتے ہیں کہ زیادہ شدت آپ کو نہیں لگتا کہ اختیار کر جاتے کہ جہاں تک مرضی جاری ہے تراشنا یا خوبصورت کرنا؟ اس بارے میں بنیادی طور پہ آپ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں نا 6 سے زائد، ان سب میں جو الفاظ ہیں ان کے اوپر آپ غور کریں. داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو گھنا کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو وافر کرو، یہی لفظ بھی. اب یہاں پہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے، انسان کا یہی خواہش ہوتی ہے نا سارے معاف کر دے کہ کچھ کر دے. تو جب داڑھی کو معاف کرنا پورا معاف کرنا چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ 2 صحابہ کا جو عمل ملتا ہے کہ انہوں نے ایک مٹھ کے بعد داڑھی کو کٹوایا، تو بعض علماء اہل حدیث اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ عمل ان کا حج کے لیے تھا اور وہ تراش کے اندر آتا ہے، جو قصر کرنا تھا یا حلق کرنا تھا اسی کے اندر انہوں نے داڑھی کے بال بھی کاٹ لیے. لیکن راجح موقف اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں یہی ہے کہ جتنی داڑھی آئے اتنی بڑھا دی ہے. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ داڑھی کہتے ہیں وہ چیز کو، اور عربی میں بھی اس کی وہی ٹرانسلیشن ہے جو داڑھ پہ آئے. ٹھیک ہے، یہ جو بال ہیں جی گردن کے جو بال ہیں یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے، اہل حدیث میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو ابہام ہوتا ہے کہ اہل حدیث کئی جو ہوتے ہیں نا داڑھی رکھتے ہیں تو یہاں کے بال بھی رکھتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ تراشتا کیوں نہیں. اس کی بہرحال اہل حدیث کے نزدیک اجازت ہے کہ داڑھی کے اوپر والے بال ہیں، جو نیچے والے بال ہیں وہ کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن داڑھ کے اوپر جتنے بھی بال آتے ہیں وہ کھلے چھوڑنے چاہیے. ٹھیک ہے، پردے کے اوپر آتے ہیں. پردے میں بھی کچھ اختلاف ہے. آپ کے ہاں ہے کہ چہرے کا پردہ لازم ہے، لیکن کچھ اسکول آف تھاٹس یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ لازم نہیں ہے، عورت جو ہے وہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھلے چھوڑ سکتی ہے. بنیادی طور پہ حافظ صاحب یہ بھی نا 2 مسالک کے مابین اختلاف نہیں ہے. دیوبند کے اندر اور اہل حدیث کے اندر جو چہرے کے پردہ ہے نا، دونوں مکتبہ فکر اور بریلوی مکتبہ فکر، تینوں مکتبہ فکر چہرے کے پردے کے قائل ہیں، اور ان میں سے بعض علماء ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ مسئلہ بھی معاشرے میں غلط العام ہے کہ اہل حدیث چہرے کے پردے کے قائل ہیں، دیوبندی چہرے کے پردے کے قائل ہیں، مولانا مودودی چہرے کے پردے کے قائل تھے، باقی نہیں ہے قائل. بنیادی طور پہ تینوں اسکول آف تھاٹس میں 1 2 4 عالم ایسے ہیں جو نہیں قائل. اور وہ یہ میں آپ کو اس کی بڑی عام فہم 2 مثالیں دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ بن شعبہ کا سارا واقعہ ذہن میں لے کے آئے، اور اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک نظر دیکھ لیں. یہ صحیح حدیث ہے بالکل تینوں مسالک کے نزدیک. اب آپ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ چہرے کو دیکھنے کی. ہاں، کتنی عام فہم بات ہے. آپ بہرحال مدرسے سے نہیں پڑھے لیکن آپ کا علم ہے. براہنہ دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہے، صرف چہرے کی بات ہو رہی ہے. اب چہرے کی اگر چہرہ پہلے ہی ننگا ہے، میں ان لوگوں کو جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں ان سے پوچھتا ہوں، اگر چہرہ اسلام میں پردہ ہی نہیں تھا
پہلے ہی ننگا تھا تو پھر اجازت کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی ایک لاجیکل عقلی دلیل ہے. دوسری بات یہ ہے قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جائیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ان یضعن ثیابہن کہ وہ اپنے کپڑوں کو اتار دیں. یہاں پہ قرآن پاک کس کپڑے کو اتارنے کا حکم دے رہا ہے؟ 60 سال کی عمر کی 70 سال کی عمر کی عورت کو کس جگہ کے کپڑے اتارنے کا؟ کامن سینس بھی لاجیکل کے چہرے کے پورے جسم کے کپڑے. اب یہ اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت بھی کر دی چہرے کے پر کا کپڑا اتار دے اگر 60-70 برس کی ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اگر نہ اتارے تو بہتر ہے. 60-70 برس کی عمر جو شادی کی خواہش نہ رکھتی ہو، جس کے حیض کے ایام بند ہو چکے ہو، وہ اپنا کپڑا اتار دے. تو اللہ کے بندو چہرے کا کپڑا اتارنا کہ جسم سے بھی ننگا گھومنے کی بوڑھی عورت کو اجازت ہے نہیں نا. تو یہ بہت بڑے دلائل ہیں، اور یہ صرف 2 آپ کے سامنے رکھے ہیں، 20 سے زائد دلائل ہیں. اچھا امہات، یہ جو اب بات ہے یا ضمنی طور پہ آپ نے کر دیا تو کسی پہ اعتراض نہیں. اس بارے میں ایک دفعہ مذاکرہ ہوا تو گامدی صاحب نے کہا یہ جو باتیں یہ امہات المومنین کے لیے تھی، چہرے کا پردہ، ٹھیک ہے، یعنی حالانکہ یہ واضح ہے. مغیرہ بن شعبہ کو امہات المومنین عام عورت کے بارے میں کہا تھا کہ دیکھ لو، کہا یہ پروٹوکول امہات المومنین کا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، امہات المومنین سے نکاح ہو سکتا ہے بندے کا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ابدی محرم ہے نا. ہاں وہ تو حکم آ گیا نا، ابدی محرم ہے نا، رسول اللہ کے جانے کے بعد بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو جو ابدی محرم ہوتے ہیں ان کا پردہ تھوڑا ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے؟ یعنی محارم کا پردہ تھوڑا ہوتا ہے نا. تو گامدی صاحب الٹا استدلال لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امہات المومنین کے چہرے کا پردہ اسلام میں ان کا پردہ کم ہونا چاہیے کہ زیادہ ہونا چاہیے؟ ہاں محرم کا تو ایک گنجائش ہے نا کہ گھر پہ محرم کے بارے میں تو محرم کو اسی لیے پردہ کم رکھا کہ ایک دوسرے کی تیمارداری ہو سکے، اٹھایا جا سکے، کیئر کی جا سکے، نرسنگ کی جا سکے. تو جو محرم ہے اس کا چہرے کا پردہ مانتے ہیں. اچھا یہ بات حیران کن ہے کہ گامدی صاحب امہات المومنین کے چہرے کے پردے کے قائل، یعنی جو محرم ہے ان کے قائل ہیں تو غیر محرموں کے قائل نہ ہونا، یہ تو بڑی یعنی ایک عجیب سی بات ہے. امی عائشہ کی حدیث کی بھی یہی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ تو انہیں دیکھ رہی ہیں نا وہ نبینہ ہونے کے باوجود، تو وہ کہتے ہیں یہ امہات المومنین کا سٹیٹس تھا. یہ بنیادی طور پہ کلی ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین، قرآن نے تینوں کو حکم کر کے کہا کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے. تو اس کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور چہرے کی جو بنیادی طور پہ چہرہ ہی مرکز نگاہ ہے. عام معاشرے میں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ چہرہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اسلامی معاشروں میں کون برہنہ پھرتا ہے؟ تو یہ عورت کا پروٹوکول ہے. اسلام کے اندر تو پروٹوکول اس سے بھی زیادہ ہے کہ عورت جب بھی گھر سے باہر نکلے، قرآن کہتا ہے کہ اپنے پاؤں کو بھی آہستگی سے رکھے. تو مجھے ایک بات بتائیں، جس عورت کے قرآن کی آیت ہے، یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. اچھا یہ آپ کو حیران کر بتاؤں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا وہ کرنا فی بیوتکن، اللہ کہہ رہا ہے کہ عورت گھروں میں قرار پکڑے. مردوں کو بھی کہا ہوا ہے، لوگوں کو نہیں پتا، مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ مرد بھی بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلے اور عورت اپنے پاؤں کو آہستہ رکھے تاکہ لوگ متوجہ نہ ہوں. یعنی اسلام میں تو توجہ کا بھی پردہ ہے کہ اس کے پاؤں کے زور رکھنے سے پادیب اگر یا ایڑی والی جوتی یا ٹھک کی آواز آتی ہے لوگ متوجہ نہ ہو. تو چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے. چہرے کا پردہ اسلام میں فرض ہے ہمارے لیے.